بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے قرآن مجید کی یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز تم کو نفع پہنچا نہیں سکتی، نہ اولاد سے تم کو نفع ملے گا، نہ مال و دولت سے تم کو نفع ملے گا۔ وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ایسے آدمی کو جس کا دل بڑا صاف ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا یہ دل اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی جگہ بناتے ہیں۔ ویسے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں داخل اور شامل ہے، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی ایک مومن مسلمان کے دل کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں نے دلوں کو صاف کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے پورے جسم میں دل ہی ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو تو جسم کے ساتھ انسان کے عمل بھی اچھے، اگر وہ دل ناپاک غلیظ ہو جائے تو جسم کے ساتھ اس کے اعمال بھی غلیظ اور ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے، میں نے تجھے پورا جسم دیا، لیکن میں اگر تجھ سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ تیرے جسم کا دل مانگتا ہوں۔ یہ دل کو تو بہت صاف رکھ۔ پیغمبر نے فرمایا، قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا قلب جو ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ دیکھے ہوں گے آپ، دکان کے اندر ایک کرسی ہوتی ہے جو یجمان کو بیٹھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ صبح سویرے نوکر جب دکان کے اندر داخل ہوتا ہے تو جہاں دکان کے ٹیبل کو، فرنیچر کو جھٹک کر صاف کرتا ہے، وہیں یجمان کی کرسی کو بھی جھٹکتا ہے، صاف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا یجمان بیٹھتا ہے، جہاں میرا آقا بیٹھتا ہے، جہاں میرا بڑا بیٹھتا ہے۔ اگر یہ بیٹھنے کی جگہ غلیظ ہے تو یجمان آ کر سب سے پہلے کرسی کو دیکھتے ہیں، میرے بیٹھنے کی جگہ میں دھول پڑی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، پانی لگا ہوا ہے، بہت ساری چیزوں سے آلودہ ہے۔ تو ایک انسان کرسی میں اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھتے بیٹھتے کرسی کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ناپاکی کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ انسان کو عموماً اور بالخصوص مسلمان کو پاک رہنے کا سبق دیتے ہیں۔ ہر عبادت میں پاکی کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ کوئی ایسی عبادت نہیں بتا سکتے آپ
जिस इबादत में अल्लाह तबारक व ताला पाकी को छोड़कर इबादत करने का हुक्म देते हैं। कुरान का पढ़ना है तो पाक होना जरूरी, नमाज का पढ़ना है तो पाक होना जरूरी, रोजे का रखना हो तो पाक होना जरूरी, हज का करना हो तो पाक रहना जरूरी, खाने काबा का तवाफ करना है तो पाक रहना जरूरी। बहरहाल जो भी अच्छा और मुकद्दस काम करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया हमेशा पाक रहो, जिस्मों को पाक रखो, कपड़ों को पाक रखो, जगह को पाक रखो। अल्लाह ताला बहुत पाक है और पाकी को बेइंतहा पसंद फरमाते हैं। एक इंसान अपनी कुर्सी में बैठता है तो बैठने से पहले अपनी कुर्सी की सफाई को देखता है। जिस लोथड़े और टुकड़े को अल्लाह ताला ने अपना कुर्सी बताया है, क्या उस कुर्सी में बैठने के लिए अल्लाह ताला नहीं देखेंगे कि इसका दिल पाक है कि नापाक है, इसका दिल धूल भरा है कि नहीं है, इसका दिल आलूदा है कि नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि तेरा दिल मेरा अर्श है, इसे पाक रख, मैं रहूंगा। अगर तेरे दिल के अंदर कदूरत आ जाए, तेरे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाए, तेरे दिल में शैतान अपनी जगह पकड़ ले, वो दिल मेरी मोहब्बत से खाली हो जाएगा। फिर ऐसे इंसान का कंट्रोल बाहर हो जाएगा, फिर ऐसा इंसान कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। उसके सुधरने की अलामतें बहुत कम हो जाती हैं। इसीलिए अल्लाह वालों ने इस दिल को संवारने के लिए बड़ी बड़ी मशक्कतें की है। कभी किसी को सुधरने के लिए एक लम्हा होता है, कभी किसी को सुधरने के लिए सालों की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आदमी बीमार होता है वैसे वैसे वो अच्छा होता है। एक बीमारी है जिसके सुधरने के लिए सालों की जरूरत पड़ती है, महीनों की जरूरत पड़ती है, हफ्तों की जरूरत पड़ती है। एक बीमारी ऐसी है कि अब दवा खाओ अब सुधर जाओ, इधर गोली खाया उधर पेट का दर्द गया, इधर गोली खाया इधर कान का दर्द गया, इधर गोली खाया उधर पैर का दर्द गया। एक बड़ी बीमारी है जिसे शुगर कहते हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह, जिसे कैंसर कहते हैं, जिसे टीबी कहते हैं, जिसे दुनिया के बेशुमार बड़ी बड़े नामों से नवाजते हैं। ऐसी बीमारी एक गोली से ठीक नहीं होती, बल्कि उस पर मेहनत करना पड़ता है, उस पर पाबंदी करना पड़ता है, उसमें परहेज करना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, फिक्र भी करना पड़ता है, तब जाकर वो बीमारी का इजाला होता है। अगर तुम परहेज नहीं करोगे, दवा खाते रहोगे, तो खुदा की कसम, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, ऐसे बद परहेज इंसान के लिए दुनिया की कोई दवा असर नहीं करती। क्योंकि परहेज आधा इलाज है तो दवा आधा इलाज है। दवा खाते भी रहो, परहेज करते भी रहो। एक बेवकूफ ऐसा है कि दवा तो खा रहा है लेकिन परहेज नहीं कर रहा है। अब ऐसे मरीज को आप क्या कहेंगे? चाहे गवर्नमेंट अस्पताल को लेकर जाओ या हाई से हाई क्वालिटी अस्पताल को लेकर जाओ, डॉक्टर कहेगा कि परहेज करो, उसके बाद दवा खाओ। मिसाल के तौर पर शुगर के मरीज बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। डॉक्टर कहते हैं कि शुगर से, शक्कर से एकदम परहेज, और आपकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए रोजाना ये दवा खाते रहो, सुबह को एक गोली, शाम को एक गोली। अब बदपरहेज इंसान एक ऐसा है, गोली तो खा रहा है लेकिन मीठा भी इस्तेमाल कर रहा है। बताइए क्या उसकी बीमारी दूर होगी? नहीं होगी। क्यों? कि जहां दवा आधा इलाज है वहां परहेज आधा इलाज है। जहां दवा आधा इलाज है वहां परहेज आधा इलाज है। दवा खाओ तो बीमारी दूर, परहेज करो तो बीमारी दूर। मैं यही नहीं कहता कि परहेज ही पूरा इलाज है या दवा ही पूरा इलाज है। और मैंने जो ये बात कही पूरे डॉक्टरों की, हकीमों का मुत्तफिक फैसला है। ये मैं मिसाल इसलिए दिया, आज मुसलमान अमल तो करता है, नमाजों के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता है, रमजान आ जाए तो रोजा भी रखता है, कुरान सुनाने का मौका आ जाए तो कुरान सुनता और सुनाता भी है, हज का सीजन आ जाए तो मालदारों को हज करने की तौफीक भी मिलती है, रमजान एक साल माल पर गुजरने के बाद ज़कात भी देता है। ये रही दवा। लेकिन परहेज, इबादत भी करते रहो, गुनाह भी करते रहो, तो फिर ऐसी इबादत से रूहानी और दिल के बीमारियों को फायदा नहीं पहुंचेगा। एक तरफ एक मुसलमान नेकी पर नेकी कर रहा है, नमाज पे नमाज पढ़ रहा है, रोजों पे रोजे रख रहा है, ज़कात पे ज़कात दे रहा है, हज पे हज कर रहा है, दूसरी तरफ जिना भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है,
ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، حرام بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، ادھر پرہیز بھی نہیں کرتا اور ادھر عبادت بھی کر رہا ہے، تو ایسے بے وقوفوں کی عبادت سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں کہ ایک طرف عبادت کرتا ہے تو دوسرے طرف اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ، تاکہ یہ عبادت کا مزہ تجھے دنیا کے اندر حاصل ہو جائے اور یہ عبادت کا ثواب تجھے آخرت میں مل جائے۔ لیکن گناہ بھی کر رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے تو پھر وہ عبادت کا مزہ بھی نہیں ملے گا اور وہ عبادت کا اثر بھی نہیں ملے گا۔ تو بہرحال عرض کرنا مجھے یہ ہے آپ کے سامنے، یہ دل جو ہے کبھی کسی کو اس بات میں پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی کسی کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بڑے بزرگ، ماں پیٹ ان کا دل صاف تھا، لیکن پھر بھی مزید اپنے دل کی صفائی کے لیے 17 سال جنگل میں گزارے۔ کتنے سال؟ 17 سال کس لیے گزارے؟ دل کی صفائی کے لیے۔ دل اللہ، یہاں بیٹھنے کی جگہ، یہاں اللہ ہے، اس لیے میں اس دل کو صاف کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی شرط ہے، اگر یہ دل میں تیرے دوسرا کوئی آ گیا میں نہیں آؤں گا۔ یہ خدا کی شرط ہے۔ ارے خدا کی شرط تو شرط، ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے تو ایک پلنگ دیتے ہیں، بیوی پر شوہر کا پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ دل کی حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بیوی کا دل کس سے لگا ہوا ہے، کس سے جڑا ہوا ہے، لیکن ظاہر جب دیکھتے ہیں تو ہم بیوی کو کہتے ہیں کہ دیکھ، تیرے بستر پہ صرف میرا حق ہے، تیرے بستر پر میرا چلے گا، اگر تیرے بستر میں کوئی آ گیا تو اس صورت میں تو میرے قابل نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ لازمی بات ہے۔ اور بے غیرت ہوگا وہ مسلمان جس کی بیوی کنٹرول سے باہر چلے جائے اور پھر بھی وہ برداشت کرتا رہے۔ نہیں، کیوں کہ ہم جیسے انسانوں کا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ کسی کی بیوی کسی کے حوالے ہو جائے، کسی کا بستر کسی کے حوالے ہو جائے، جبکہ اس بیوی کا شروع سے لے کر آخر تک ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ جیسے ہم جیسے انسان برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی بیوی کسی کے حوالے ہو جائے، تو خدا کیسے برداشت کرے گا جس نے دل کو صرف اپنے لیے پیدا کیا، وہ دل کسی کے حوالے ہو جائے، وہ دل دنیا کے حوالے ہو جائے، وہ دل شیطان کے حوالے ہو جائے، وہ دل کمینوں کے حوالے ہو جائے، وہ دل دولت کے حوالے ہو جائے اور یہ دل گندا ہو جائے، کبھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دل کی صفائی پر محنت کرو، دل صاف رکھو۔ میں یہی کہہ رہا تھا، کبھی کسی کو دل بنانے کے لیے سالوں کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کسی کو دل بنانے کے لیے منٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سالوں کی ضرورت کسے پڑی؟ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس دل کی صفائی کے لیے 17 سال تک جنگل میں گزارا کیا۔ کتنے سال؟ 17 سال معمولی بات نہیں۔ کیا کھا رہے تھے؟ پتے کھا رہے تھے، کیا پی رہے تھے؟ کنویں کا پانی پی رہے تھے، کہاں سو رہے تھے؟ مٹی میں، کانٹوں میں سو رہے تھے۔ کس لیے مشقت برداشت کر رہے؟ تاکہ یہ دل میرا صاف ہو جائے، یہ دل میرا صاف ہو جائے۔ اس دل کی صفائی کرتے ہوئے اگر درمیان میں ذرا برابر بھی کوئی فرق آ جاتا، اللہ برداشت نہیں کرتے۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے سنایا اس بات کو کہ 17 سال کے اس مجاہدے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک مرتبہ بخار آئی تو اپنے جسم کی اوڑھنی کو، اپنے جسم کے چادر کو زمین میں بچھا کر سوئے۔ صرف اتنا فرق، مکمل نہیں بچھایا، نالی نہیں رکھی، اے سی نہیں چلایا، ہوا کے سائے، درخت کے سائے میں نہیں، بلکہ ایک چادر کو زمین میں بچھا کر آرام کرنے لگے۔ آسمان سے آواز آئی کہ عبد القادر اگر ایسی چادروں میں سوئے گا تو تجھے خدا نہیں ملے گا۔ ایک چادر پہ سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں کہ عبد القادر ایسی چادر پہ اگر سوئے گا تو تجھے خدا نہیں ملے گا۔ یہ تھے اللہ والے، جسے اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے باقاعدہ وقتاً فوقتاً ان کا علاج بھی فرمایا۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرو، اس دل کو صاف رکھو، اس دل کے اندر کوئی کمی نہ پن نہ آئے، اس دل کے اندر کوئی آلودگی نہ آئے، اس دل کے اندر کوئی غلیظی نہ آئے، اس دل کے اندر کوئی کدورت نہ آئے۔ ایک وہ اللہ والوں کو ایسے اللہ تعالیٰ صاف کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے دل کو بنانے کی جب ضرورت آتی ہے
منٹوں میں دل بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب اس کا دل خدا سے دور تھا, ایک سیکنڈ نہیں گزرتا خدا کے ایک دم ایسے قریب ہو جاتے ہیں کہ وقت کے خطب بھی بن جاتے ہیں, وقت کے ابدال بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو, اس انسان کو بناتے ہیں. لیکن شرط یہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, تیرا دل صرف میرے لیے ہے, اسے صاف کرو. صاف کیسے کریں؟ آپ پوچھیں گے کہ اسے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے. انہی دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگی میں, مسلمانوں کی زندگی میں وقتاً فوقتاً عبادتوں کے موسم بھیجتے ہیں دلوں کو صاف کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کبھی روڈ کو, نالے کو, کبھی گلی کو کوئی آدمی, میونسپالٹی والے, کارپوریشن والے ٹینکوں کے پانی لا کر دھوتے ہوئے کبھی روڈ کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. گھر دھوتے ہوئے آپ دیکھے ہیں, فیکٹری دھوتے ہوئے آپ دیکھے ہیں, بنگلے دھوتے ہوئے آپ دیکھے ہیں, لیکن راستہ دھوتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں دیکھے ہیں. اے میرے گلی کی روڈ بھائی, چلو ہمیں پورے محلے والے مل کر روڈ کو دھوئیں گے. نہیں. کیوں نہیں دھوتے؟ اس لیے کہ راستے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. یہ راستے کی ذمہ داری کس کی؟ کارپوریشن والوں کی, حکومت چلانے والوں کی راستوں کی ذمہ داری ہے. ہائی وے کی ذمہ داری حکومت والوں کی, اور دوسرے تمام روڈوں کی ذمہ داری حکومت والوں کی. اسی طریقے سے عزیزان گرامی, جب یہ راستے ایک دم گندے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک بارش کا موسم بھیجتے ہیں, جو صبح سے لے کر شام تک بارش ہی بارش پڑتی ہے. یہ بارش کے صدقے میں ہوتا کیا؟ جہاں پھل نہیں وہاں پھل نکلتے ہیں, جہاں پانی نہیں وہاں پانی نکلتا ہے. تو تیسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برسوں سے جو راستے نہیں دھلے گئے ہیں, یہ بارش کے موسم کے صدقے میں راستے دھل کر روڈ پاک صاف ہو جاتے ہیں. اب یہ روڈوں کو دھولانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ آئی کہ بارش کا موسم آیا, پورے راستے پاک ہو گئے, روڈیں پاک ہو گئے, گلی پاک ہو گئی, اور پانی اتنا تیز آیا کہ پوری گلی کا کچرا مارتے ہوئے چلا گیا. اچھے چیز بھی چلے گئے, برے چیز بھی چلے گئے, غلیظی بھی چلے گئی. موسم جب آتا ہے راستے پاک ہو جاتے ہیں, ہائی وے پاک ہو جاتے ہیں, گلیاں پاک ہو جاتے ہیں, نالے پاک ہو جاتے ہیں. مسلمان, ہمارا راستہ کیوں اتنا غلیظ ہے کہ رمضان آئے پاک نہ ہو, تراویح آئے پاک نہ ہو, قرآن سنے پاک نہ ہو, ٹوپی پہنے پاک نہ ہو. انہی دل کے راستوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان کا سیزن بھیجتے ہیں, شعبان کا سیزن بھیجتے ہیں, رجب کا سیزن بھیجتے ہیں, تراویح کا سیزن بھیجتے ہیں, قرآن کا سیزن بھیجتے ہیں, تاکہ اس کی رحمت کی بارش اتنی پڑے اس کے جسم پر کہ دل کی گندی نالیاں پاک ہو جائے, دل کا راستہ پاک ہو جائے. اسی دل کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ رحمتوں کا موسم بھیجتے ہیں. ہم نے سمجھا یہ موسم کھانے کا موسم, ہم نے سمجھا کہ یہ موسم پینے کا موسم, یہ موسم ہمارے کپڑے خریدنے کا موسم, یہ موسم لوٹنے لٹانے کا موسم نہیں میرے بھائی. یہ رمضان المبارک کا جو موسم آتا ہے, شعبان کا جو موسم آتا ہے, رجب کا جو موسم آتا ہے, تاقراتوں کا جو موسم آتا ہے, قرآن کے سننے سنانے کا جو موسم آتا ہے, یہ موسم کھانے کھلانے کا نہیں, پینے پلانے کا نہیں, پہننے پھرانے کا نہیں, بلکہ یہ موسم ہمارے دل کی گندگی کو دور کرنے کا, ماضی کی زندگی کو چھوڑ کر مستقبل اور فیوچر کی زندگی کو صحابہ کی طرح بنانے کا, اللہ والوں کی طرح بنانے کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موسم کو بھیج کر دلوں کی صفائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان سے کہتے ہیں, اے رمضان جا میرے بندوں کے پاس, ان کا دل گندا ہو گیا, میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ان کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی, ان کے دل میں شیطان کی محبت آ گئی. تو جا کر ان کے دلوں کو صاف کر کے آ, ریپیئر کر کے آ, دھو کر آ. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے کئی رمضان ہماری زندگیوں میں آ گئے, لیکن اے رمضان ہماری زندگیوں کو بدلا نہیں, اور رمضان کو حاصل کر کے ہم نہیں بدلے. آخر کیوں؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا, حضرت ہم عبادت کرتے ہیں کیوں نہیں بدلتے, ہم روزہ رکھتے ہیں کیوں نہیں بدلتے, ہم قرآن سنتے ہیں کیوں نہیں بدلتے؟ دوسروں سے نہیں, سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم کیوں نہیں بدلتے. آخر کیا بات ہے کہ رمضان کی قدر کرو گے؟ یہودیوں کو اسلام نصیب ہو گیا,
ہم روزہ رکھ رہے ہیں، متقی نہیں بن رہے ہیں۔ رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت ملی، لیکن ہم روزہ رکھ رہے مسلمان ہو کر، لیکن تقوی کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ ایک صحابی کے گھر کے بازو ایک یہودی رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی دن کے بعد ایک صحابی نے خواب میں دیکھا اسے، تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس یہودی کو جنت کے اندر داخل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے سوائے مسلمان کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہودی جنت میں نہیں جائے گا، نصرانی جنت میں نہیں جائے گا، بت پرست آتش پرست جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا تو صرف اور صرف مسلمان جائے گا، اور مسلمانوں میں بھی صحیح عقیدہ رکھنے والا مسلمان جائے گا۔ ایسا مسلمان جو کلمہ پڑھ کر شرک سے دور، جو کلمہ پڑھ کر بدعت سے دور ہوتا ہے، ایسا مسلمان کو جنت کے اندر داخلہ ہے۔ لیکن یہ صحابی دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہودی جنت کے اندر جو میرے گھر کے بازو تھا، پوری زندگی یہودیت میں گزارا، اسلام کی دشمنی میں گزارا، لیکن آج وہ جنت کے اندر۔ تو اس جنتی یہودی سے پوچھا کہ بھائی میرے تو مذہب یہودی تھا، پیغمبر کا انکار کرتا تھا، آج جنت میں تو ہے کیوں؟ وہ یہودی کہنے لگا تیرا کہنا صحیح ہے میرے بھائی، میں دنیا کے اندر یہودی تھا، لیکن موت کے وقت اللہ تعالیٰ مجھے کلمے کی توفیق دے دیا۔ آخر کیوں موت کے وقت کلمے کی توفیق کیسے ملی؟ کہنے لگا ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ، میں اپنے کسی کام سے گھر کو جب واپس آیا تو گھر کے باہر میرا بچہ خربوزے کی ایک چیری لے کر کھا رہا تھا۔ میں بچے کو مارا، کہنے لگا کہ مسلمان کے بچے روزہ اور ان کے سامنے تو کھاتا ہے؟ یہ ایک جملہ میری زبان سے نکلا، مسلمان کے بچے روزہ اور ان کے سامنے تو کھاتا ہے؟ تو یہ مارنا اور بچے کو نصیحت کرنا اور رمضان کی قدر کرنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی قدر کرے رمضان کی، اللہ تعالیٰ غیروں کو کلمہ دیتے ہیں، اور ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم کو کیوں ہدایت نہیں ملتی؟ ہمارے اندر تقویٰ کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر پرہیزگاری کیوں نہیں آتی؟ ہمارے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ علماء کہیں 5 وجہ بتائیں، کبھی کہیں 7 وجہ بتائیں، کہیں 3 وجہ بتائیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ بتائے ہیں عمل کرتا ہے مسلمان لیکن اخلاص سے نہیں کرتا۔ عمل کو اخلاص کے بغیر کرو گے تو اس عمل سے انسان کو فائدہ نہیں ملتا۔ روزہ رکھ رہا ہوں تو اس نیت سے روزہ رکھنا کہ یہ روزہ صرف میرا اللہ کے لیے ہے، اور یہ روزہ رکھ رہا ہوں تو میری زندگی کو بدلنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرے کالے کرتوتوں کو دھونے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر کوئی آدمی اخلاص روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ جا کر اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ والوں نے فرمایا عمل کو اخلاص کے بغیر کرو گے تو ایسے عمل سے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی ایسے مقدس دن آنے کے بعد بھی اس لیے نہیں بدلتا کہ ایسے دنوں میں انسان کی خواہش تو توبہ کرنے کی ہوتی ہے، لیکن توبہ کر کے بھی شرمندہ جو نہیں ہوتا، اس لیے اسے بدلنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم توبہ کرتے ہیں، رمضان تو مانگنے، بھیک مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند آتا ہے۔ روزداروں کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے، بے تابی کی حالت میں، بھوک کی حالت میں لرزہ جسم پہ آ جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ایک آدمی اس کے بازو بیٹھ کر مانگ رہا ہے اللہ سے، لیکن اسے مانگنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزدار مانگنے کی حسرت سے کسی مانگنے والے کو بھی دیکھ لیتا ہے تو میں مانگنے والے کو جتنا دیتا ہوں اتنا ہی اسے بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ روزدار تڑپ کی وجہ سے مانگنے کی تک سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نوازتے ہیں۔ مانگنے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ دے، تو مجھے دے، میں مانگنا چاہتا ہوں، میں مانگ رہا ہوں، مجھے دے۔ آج تک میں دنیا کے پاس مانگا، کچھ نہیں ملا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ نہیں ہوتا، اور مانگنے کے بعد اس کی زندگی میں شرمندگی نہیں آتی، اس کی وجہ سے اس کے عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے
بدلنے کی خواہش تو رکھتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے. وہ کب بھی بدلتے ہیں؟ صبح سے، آئندہ جمعہ سے، آئندہ سال سے. بچہ کی شادی ہوگی تو یہ کر لیا تو وہ کر لیا تو یہ بولنے کر رہتے لیکن بدلتے نہیں ہیں. خواہش تو ہے بدلنے کی. کسی کو خواہش نہیں ہے شراب پینے کی، کسی کو خواہش نہیں ہے صبح کو نعوذ باللہ من ذالک زنا کرنے کی. کہ ہر کسی کو خواہش ہے کہ میں متقی بن جاؤں، میں اللہ والا بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں، میں حاجی بن جاؤں، میں عبادت گزار بن جاؤں. لیکن کب سے؟ زبان سے. صبح کو پوچھو پرسوں سے، پرسوں کو پوچھو ترسوں سے، یہ جمعہ پوچھو تو آئندہ جمعہ، آئندہ جمعہ پوچھو تو آئندہ سال. یہ ٹالتے رہتے ہیں لیکن اب سے عمل کرنا کوشش نہیں کرتے کہ میں اب سے عمل کروں گا. اللہ میں اب سے تیرے حوالے ہو گیا، اللہ میں اب سے تیرے حوالے ہو گیا میرے مولا. آج سے، کل سے نہیں، اب سے میں تیرے حوالے ہو گیا. اب نیت کرے، اب فوراً ارادہ شروع کر دے. تو علماء فرماتے ہیں خالی خواہش رکھ لینا نہیں بلکہ خواہش کے ساتھ اس کے عمل بھی کریں گے تو عمل کے صدقے میں انسان کیا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے، اس کے زندگی کے اندر بدلاؤ آتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن تقویٰ نہیں ہے، حالانکہ سب سے بہترین عمدہ عبادت، بڑی اچھی عبادت، اس عبادت کے چھوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں زانیوں کی فہرست میں پیدا کریں گے. ایک عبادت. بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ آتا ہے بیماری کا بہانہ بنا کر عبادت نہیں کرتے، بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. کیا ہے؟ نہیں ڈاکٹر مجھے بول دیا. ارے سب سے بڑا ڈاکٹر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو، روزوں کے صدقے میں تمہاری طبیعت کے اندر سدھار آئے گا. ہاں ایک آدمی ایسا ہے اگر دوا نہیں کھاتا ہے تو اسے بہت بڑی تکلیف آنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسلام کبھی کسی پر کوئی زبردستی نہیں کرتا. پانی سے وضو کرے تو طبیعت خراب ہوتی، اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی اٹھا کر تیمم کر لے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے تکلیف ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نماز پڑھنے سے تکلیف ہے تو اشارے سے نماز پڑھ لے. کتنی سہولتیں مذہب اسلام میں ہیں، کتنے آسانیاں مذہب اسلام میں ہیں. ہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ انہیں روزہ نہیں رکھتا تو بڑی روزہ رکھے گا اسے تکلیف ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی روزے کو چھوڑ دے سخت ترین تکلیف میں. آپ نے کئی مرتبہ مسئلہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں معلوم. آج ذرا بھی اللہ کی محبت کو نہیں ہے. ایک وہ عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کون سا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، کون سا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کے مسائل کے آئندہ جمعہ عرض کروں گا. برسبیل تذکرہ سامنے بتا رہا ہوں. ایک وہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا بچہ دودھ پیتا ہے. اگر یہ روزہ رکھے گی تو اس کی چھاتی سوکھ جائے گی، بچے کو دودھ نہیں نکلے گا، بچہ بھوکا مر جائے گا. یہ خوف ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ایسی ماں کو تو پیٹ بھر کر کھا، بچے کو دودھ پلا. بعد میں بچہ جب دودھ چھوڑ دے گا تو اس روزوں کی قضا کر لے. ہے کوئی مذہب ایسا؟ اتنا لحاظ کرتا ہے طبیعت کا، اتنا لحاظ کرتا ہے قانون کا کہ تمہارے اندر اگر طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں اچھے ہٹے کٹے رہتے ہیں. طاقت ہے ان لوگوں کو لیکن کیا روزہ نہیں رکھتے. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ شروع میں روزہ رکھ لیتے ہیں آخر میں چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے آدھے رکھتے ہیں آدھے چھوڑتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ روزے کے اندر بہانے تلاش کرتے ہوئے پھرتے ہیں. نہیں، بہت بڑی عبادت ہے یہ، بہت عمدہ عبادت ہے یہ. اس عبادت کو عبادت سمجھ کر رمضان آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ. اب سے تیاری شروع کر دو. کیا تیاری؟ چاول لے لگا کو بھرنا، دالا لے لگا کو بھرنا، شکر لے لگا کو بھرنا. فریج میں کب دیکھو تو گوشت اسٹا کرنا. کھاؤ، کھانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کھانے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. وہ روزے چلے گئے جو اللہ والوں کے کھائے بغیر روزہ رکھتے تھے، پانی پی کر روزہ رکھتے تھے. آج اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ مت کھاؤ، کھاؤ اپنے یہاں سے. سمجھے نہ آ رہی، گھر کو پینٹ مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، دھوتے ہیں جیتے ہیں، سب کچھ کر کو صاف رکھتے ہیں. کیا واسطے؟ ایک مہمان آیا تو گھر کے اندر غلیظی نہ رہے. اور رمضان سے بڑھتی کون سا مہمان ہو سکتا ہے بتائیے ہمارے لیے؟ رمضان سے مقدس مہمان کون سا ہو سکتا ہے بتائیے؟ انہیں ہمارے گھر کو آ رہا ہے، کبھی ہم گھر کی صفائی کا خیال کریں؟ ارے رمضان آ رہا ہے ابھی کیبل کٹ کریں گے، ٹی وی اٹھا دیں گے. کبھی ہم نے خیال کیا؟ ابھی ایک صاحب رستے میں ملے
शेविंग कर लो, हजाम से दुकान से निकल रहे हैं, क्या दीजिए जुम्मे के दिन शेविंग कर रही ना? नहीं हजरत, अब 1-2 दिन में रमजान शुरू होता था, उसका से रेडी हो रहा हूं। सो दाढ़ी मुंडा को रमजान की तैयारी कर रहा मुसलमान। कहीं को जी रमजान को भी तुम्हारी दाढ़ी को क्या जी ताल्लुक? नहीं हजरत, रमजान में दाढ़ी मुंडाना नहीं, उसके वास्ते अभी मुंडा को रेडी रख लिया रहो। ये है मुसलमान की तैयारी। रमजान आ रहा है ना, दाढ़ी छोड़ेंगे, रमजान आ रहा है ना, टोपियां पहनेंगे, रमजान आ रहा है ना, घर की सफाई का ख्याल करेंगे, रमजान आ रहा है ना, घर से टीवी उठाकर फेंकेंगे, रमजान आ रहा है ना, केबल पर रखने वाले कुत्ते कमीनों को बुलाकर कहेंगे कि भाई मेरे आज 1 महीने तक तो हमारे घर से केबल कट कर दे। कभी बोला कोई? नहीं बोला। अरे रमजान आया तो आन दो जी, रमजान हमारे वास्ते आता क्या? मौली सभा के वास्ते आता सो रमजान में, मौली सभा के वास्ते रमजान आता सो। भाई मेरे रमजान की कदर कर, रोजों की अहमियत जान, रोजों का मकाम और मर्तबा पहचान। अगर रमजान की अहमियत उतर गई, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में जलील करके रख देंगे, नेस्त और नाबूद करके रख देंगे। रमजान का बहुत बड़ा मर्तबा है अल्लाह के हवाले होने का। अरे कौन सा ऐसा आदमी है बताइए कि जो एक इंसान के पसीने को पसंद करे? तुम्हारा पसीना मुझे पसंद नहीं आता, मेरा पसीना तुमने पसंद नहीं आता। आता क्या? कूली वाले घर को आए तो नाक बंद कर लेते हम लगा, क्या कहते पसीने की वासना। उसके कपड़े देखे तो हमें लक को बाजू नहीं बैठते, क्या वास्ते? उसके कपड़े मैले ही ना। ये एक रोजा है मेरे भाइयों, रोजे की हालत में मुंह से बदबू आई तो हमारा बाबा पसंद करा तो क्या, नहीं तो क्या, माँ पसंद करी तो क्या, नहीं तो क्या। रोजेदार की मुंह की बदबू आई तो अल्लाह फरमाता है इस रोजेदार की मुंह की बदबू मुझे पसंद है, अल्लाह को पसंद। जो खुदा हमेशा पाक और खुशबू को पसंद करता है, वो पाक और पवित्र जात कहती है कि रोजेदार अगर रोजा रखने की वजह से मुंह में बदबू आती है तो मैं उस रोजेदार के मुंह की बदबू को कल कयामत में मुश्क से ज्यादा खुशबू अता करूंगा। ऐसी चीज है रोजा। लेकिन तैयारी का कोई एहसास नहीं। तैयारी करे तो भी ऐसी बेढंगी तैयारी, कहते हैं कि मौली साहबा के वास्ते रमजान। नहीं मेरे भाई, सबके वास्ते रमजान है, हर मुसलमान के लिए रमजान है। मेरे वास्ते खास या तुम्हारे वास्ते खास नहीं है। 1 महीना डॉक्टर बोल डालिया जे तुमने क्या किया आगा बड़ी बीमारी, तुम्हें 1 महीना रहना दिया अस्पताल में। बराबर रहते कि नहीं रहते? हम लगा 1 महीना, कई को डॉक्टर बोलिया सो 1 महीना बराबर रहते हैं अस्पताल में। जल्दी निकलने की ख्वाहिश नहीं की तो पूरी बीमारी निकलना। अल्लाह फरमाता है कि 11 महीनों के काले करतूतों से तेरा दिल गलीज हो गया है। 1 महीना रमजान के अस्पताल में रहकर बाहर निकलते हुए तू वली बनकर बाहर निकलेगा। 1 महीना अपने आप को रमजान के लिए हवाले नहीं करेगा मुसलमान। 1 महीना रमजान के लिए अपने आप को हवाले नहीं करेगा। ऐसे हो जाना मोहल्लों के अंदर, लिबास से लेकर, सर से लेकर, चेहरों से लेकर, जबान से लेकर, गुफ्तार से लेकर, इबादत से लेकर, कि खुद की बीवी परेशान हो जाए कि मेरे शौहर को हुआ क्या, खुद के माँ बाप परेशान हो जाए कि मेरे बच्चे को हुआ क्या, खुद के बच्चे परेशान हो जाए कि मेरे बाप को हुआ क्या। इतना अच्छा हो गया मेरा बाप, इतना वली हो गया, घर से निकला तो मस्जिद जाता, मस्जिद से निकला तो दुकान जाता, सर में देखो, चेहरे को देखो, लिबास को देखो। गैर मुस्लिम परेशान हो जाए कि अरे वाह कैसा मुसलमान रमजान की कदर करता है। क्रिश्चियनों की ईद आती है, 11 दिन तक वो क्रिसमस या कोई और ईद मनाते हैं। मुसलसल 11 दिन तक अपने जिस्मों से गेरू कलर का लिबास नहीं उतारते और बताते हैं कि ये हमारी ईद और हमारी ईद का ये लिबास है। और तुम पैगंबर के गुलामों में पैदा होने वाला मुसलमान 1 महीने तक कम से कम तुम पैगंबर का लिबास पहनकर बता सकता है ये हमारा महीना और इस महीने में हम पैगंबर का लिबास नहीं छोड़ते, ये हमारा महीना, इस महीने में हम पैगंबर का चेहरा नहीं छोड़ते, ये हमारा महीना, इस महीने में हम हराम नहीं खाते। बता तो सकता है तू, लेकिन नहीं बताता। क्यों? कि अल्लाह की ये ख्वाहिश, हमारी ये ख्वाहिश, इसलिए हम रमजान जैसा मुकद्दस महीना आकर भी नहीं सुधरते। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, आकर कहने लगी कि मूसा मुझसे 2 गुनाह हुए, क्या अल्लाह माफ करेगा? मुझसे 2 गुनाह हुए, अल्लाह माफ करेगा? हजरत मूसा ने पूछा बता तुझसे 2 गुनाह क्या हुए? अल्लाह तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देते हैं, बड़े बड़े गुनाहों को। सनम अपने महबूब को पुकारते हैं, समद अल्लाह का नाम है, सनम बुतों को कहते हैं, समद
اللہ کو کہتے ہیں. ایک آدمی 40 سال تک بت خانے میں رہ کر صنم صنم پکارتا تھا, کوئی جواب نہیں. بہرحال عقیدت میں پکار رہا ہے صنم 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 بول کر, منہ سے پسل کر کیا آ گیا, سمد بول کر آ گیا. تو فوراً آواز آتی ہے کہ یا عبدی یا عبدی. ایک مرتبہ سمد پکارا, آواز آئی, فوراً اس پجاری کو غصہ آیا, اپنے بت کو ٹھوکر مارا. 40 سال سے تجھے پکار رہا ہوں, تو جواب نہیں دیا. بھول کر ایک مرتبہ اسے پکارا تو اس سے جواب آ گیا. وہ ذات ہے, بھول کر پکارے تو جواب دیتی ہے. ہوش و حواس سے پکاریں گے نہیں جواب دے گی, نیند میں پکارو تو جواب دیتی ہے, بیداری میں پکارو تو نہیں جواب دے گی, پریشانی میں پکارتے ہیں تو جواب دیتی ہے, خوشی میں پکارو گے تو نہیں جواب دے گی. ارے اس کے جواب دینے میں فرق نہیں, ہمارے پکارنے میں فرق ہے. پکارنے والا صحیح پکارے گا تو سننے والے کو میا آتی ہے, سننے والے کو پیار آتا ہے. بابا جا رہا ہے, ابا 1 روپیہ دیو, ابا چاکلیٹ کھلاؤ, ابا آئس کھلاؤ. بابا خوش ہو جائے گا, میرا بیٹا مجھے کتنی پیار سے پکار رہا ہے. اس کے برخلاف ایک بابا جا رہا ہے, رے بابا آئس کھلا رہے, ہوں گا کیا تھی بھی نہیں. بابا کو غصہ آتا, چلو بچے کو تو معاف کر دیتا ہے, جوان ہے بچہ, ایسے جوان بیٹے کو 5,000 کی ضرورت ہے, جا کر پاوا دباتے دباتے, با اچھے ہی کہ با کیا با تمہیں اتنی محنت کرتے ہیں, رتی رش لے با چڑھا گڑا کو, با 5,000 کی ضرورت ہے. بابا دیکھتا میرا بچہ اتنے پیار سے مجھے رش لیو بولیا, سو بولیا, پاوا دبا رہا, اٹھا کو 5,000 دے آلتا. اس کے برخلاف ایک بیٹا آیا, جے کمائے سو کس کے واسطے, اسٹپنیاں کے واسطے, ہمارے واسطے جی کمائے سو, دے جی 5,000 روپے. پوچھا تو بابا دیتا نہیں دیتا, لیکن وہ ذات محبت سے پکارو دیتی ہے. اپنا حق جتا کر پکارو کہ اللہ میں تیرا بندہ, تو نہیں دیا تو کون دے گا, تب بھی دیتی ہے. محبت سے پکارو, اللہ تو دیا نہیں تو کون دینے والا, تو کھلایا نہیں تو کون کھلانے والا. تڑپ کر ترس کر پکارو تب بھی دیتی ہے. اللہ تو نہیں دیا تو کون دیتا, اللہ تو دینا, تو دیا تو میں کھاتوں سو. ایک محبت اقرار سے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ, پیار کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے تو ایک مندر میں ایک پجاری پوجا کر رہا تھا. دوسرے دن گئے تو دوسرے دن وہی پجاری اسلام قبول کر کے مسجد میں اللہ کو پکار رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پجاری جو اسلام قبول کیا اسے بھی بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ پوچھنے لگے کہ اللہ تیرا بھی عجیب مسئلہ ہے, جو پوری زندگی تجھے چھوڑا ہے, اب تیرے پاس آیا تو اسے در پہ بلا لیا, پوری زندگی تجھے نہیں پکارا, اب تجھے پکار رہا ہے تو جواب دے رہا ہے. اللہ فرمانے لگے کہ موسیٰ اگر وہ پکار کر میں جواب نہیں دیتا تو وہ پتھر میں بھی میرے میں کیا فرق رہ گیا ہے. وہ پکار کر میں جواب نہ دیتا موسیٰ, اس پتھر میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا. اس لیے خدا کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں, گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیے, اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عورت آئی, آ کر کہنے لگی کہ موسیٰ مجھ سے 2 گناہ ہوئے, اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ محترمہ بتاؤ تم سے 2 بڑے گناہ کیا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا, دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس زنا سے بچہ جو پیدا ہوا اس بچے کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالی. 2 بڑے بڑے گناہ. یہ گناہ ہمارے معاشرے میں کوئی بڑے نہیں ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کے زنا میں مبتلا, اور روزانہ آپریشن, اسپتالوں میں مسلمان کتنے نہیں کتنے آپریشن کراتے جا رہے ہیں. کوئی احساس تک نہیں مسلمان کو کہ ہم کیسے گناہ میں مبتلا ہیں, کیسے کبیرہ گناہ میں ہم لوگ مبتلا ہیں. تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا, زنا کری, بچے کو قتل کری, پھر آ کے میرے بازو بیٹھ گئی. فوراً حضرت موسیٰ نے کہا کہ اٹھ کر چلے جا, تیرے اوپر ہونے والا عذاب کہیں میرے اوپر نہ نازل ہو جائے. کیوں کہ گنہگاروں کے عذاب میں اگر گنہگاروں کے ساتھ مل کر رہو گے تو ان کی نحوست بھی ہم کو لگ جاتی ہے. اسی لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے, ایک جگہ پر پہنچے تو اللہ کے رسول صحابہ سے کہا اپنے چہروں کو بھرک کر اوڑھ لو اور فوراً یہ راستے سے گزر جاؤ. صحابہ سن کر بھرک کر اوڑھ لیے. راستہ پار کر کر ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اللہ کے رسول آہستہ چلنے کا حکم آپ دیتے ہیں لیکن یہ راستے میں بھرک کر اوڑھ کر جلدی چلنے کا حکم آپ کیوں دیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو عذاب نازل کیا ہے, وہ جگہ پر کہیں ہم پر نہ عذاب نازل ہو جائے. گنہگاروں کی جگہ پر اور عذاب کی جگہ پر رہو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اچھے لوگوں کی دوستی کرو, برے لوگوں پر اللہ کی نحوست نازل ہوتی ہے, ان کے ساتھ مل کر رہو گے تو اس نحوست میں تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے. اچھے لوگوں کی دوستی کرو گے, اچھے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو گے تو آپ بھی اس رحمت کے سائے میں آ جائیں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ ملو گے تو اچھی زبان, برے لوگوں کے ساتھ ملو گے تو بری زبان. اچھے لوگوں کے سائے میں رہے گے تو اچھے سایہ, برے لوگوں کے سائے میں رہو گے تو برا سایہ ملے گا. اس لیے اچھا کام کرو. حضرت موسیٰ کو سایہ اٹھا کر بھیج دیے, چلے جاؤ, تیرے اوپر ہونے والا عذاب کہیں میرے اوپر نازل نہ ہو جائے. کیوں کہ گناہوں سے نفرت ہوتی ہے پیغمبروں کو. تو عورت گئی, روتے ہوئے چلے گئی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے موسیٰ, اس لیے اللہ نے ایک پیغام بھی دیا آپ کو. ایک عورت آئی ہے تمہارے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے, اور آپ مسئلہ عجیب بتائے ہیں. آپ کو کیا اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں؟ اللہ کی رحمت بڑی ہونے کی یقین نہیں ہے آپ کو؟ وہ گناہ کر کے آئی ہے تو آپ راستہ دکھاتے توبہ کا, وہ گناہ کر کر آئی ہے تو آپ استغفار کا راستہ دکھاتے, ندامت کا راستہ دکھاتے, شرمندگی کا راستہ دکھاتے. بجائے اسے مسئلہ بیان کرنے کے آپ اسے بھیج دیے. اس کے 2 گناہ آپ کے نگاہوں میں بہت بڑے معلوم ہو رہے ہیں. موسیٰ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وقت کی نماز برابر نہ پڑھے اور رمضان کے روزے نہ رکھے تو اس عورت سے بھی بدتر ہے. وقت کی نماز نہ پڑھے اور رمضان کے روزے نہ رکھے اس عورت سے بھی بدتر ہے. دیکھا, اس لیے رمضان کا اہتمام کرو, رمضان کی پابندی کرو, اور بیٹری کی طرح چارج ہو کر ڈاؤن ہونے کی صفت چھوڑ دو. ایک مرتبہ چارج ہو گئی, قیامت تک آپ کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو. چارج ہوتی ڈاؤن ہو جاتی, شروع میں جوش آتا, آ کر آپ لوگ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے. اس کے بعد دیکھو نا بھئی, تراویح ہے, تراویح کے بعد تفسیر ہے, تفسیر کے بعد مسائل ہیں, ایک آدھا گھنٹہ. ابھی مسئلے مسائل بولے تو ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے. 2 دن پہلے ایک جگہ سفر کو گیا تو کار میں ایک نوجوان بڑے ہی جوش کے ساتھ بول رہا ہے, رے مسئلے مسائل سے بھی مولوی صاحب کو پوچھو نہ کرے, مولوی صاحب بھی بک گئے ہیں. کیا ہے, کیا واسطے میڈیا بول ڈالی نا, پیسے لے کو فتویٰ دیے بول کر رہے. اس کے واسطے مسلمانوں کو کھڑموتوں کے بات پر بھروسہ آ گیا. کھڑموتوں کے بات پر بھروسہ آ گیا, یہودیوں کے بات پر بھروسہ آ گیا. ٹی وی میں پیش کر ڈالے نا, تیلگی پیپر باٹیا بولے, پبلک بھروسہ نہیں کر رہی ہے. رشوت لے کو مولوی صاحب فتویٰ دیے بولے تو یقین کر لی. اللہ حفاظت فرمائے. علماء ہے, مذاق نہیں ہے, تمہارا کھیل نہیں ہے. عالم کا مقام ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. علماء کے خلاف زبان کھولنا ہے تو بھی دیکھ کر کھولو, ورنہ فقہ کا مسئلہ ہے. عالم کے خلاف پیچھے اگر کوئی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے. عالم کے خلاف اگر بات کرو گے اس سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے. میڈیا کیا پیش کری, یہ اب تک حقیقت کھل کر نہیں آئی. دنیا کی سازشوں کو نہیں سمجھتا مسلمان. دنیا اسلام کو, علماء کو, قرآن کو, مدرسوں کو, مسجدوں کو بدنام کرنے کی کیا سازش کر رہی ہے آج مسلمان کو نہیں معلوم. اس لیے مسلمان بے بہرا. حقیقت تو یہ ہے کہ آج
ہمیشہ یہودی، نصرانی، ہندوستان کے فرقہ پرست اس فکر میں اپنی زندگیوں کو گنوا رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، کس طریقے سے علماء کو بدنام کیا جائے. آج بھی پرمود متعلق کہتا ہے کہ مدرسوں کے خلاف، آج بھی کہتا ہے پروین توگاڑیہ قرآن کے خلاف، کیونکہ ان کا مقصد کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کرنا، قرآن کو بدنام کرنا، علماء کو بدنام کرنا، مدرسے اور مسجدوں کو بدنام کرنا. اس لیے میرے بھائی یہ ٹی وی پہ بھروسہ نہ کر. یہ ٹی وی تجھے جیسے ایمان کو غارت کر رہی ہے آخرت کو بغارت کر رہی ہے. ٹی وی کے نیوزوں پر بھروسہ مت کر، سمجھ میں نہیں آتا. حقیقت کا ایک اشارہ دیتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. چند دن پہلے ساری دنیا کے عیسائیوں کا بڑا جسے پوپ کہتے ہیں اس نے اسلام اور پیغمبر کے خلاف زبان درازی کی. کہنے لگا وہ پوپ کہ محمد نے اسلام کو تلوار کی زور میں پھیلایا ہے. اسے نہیں معلوم کہ اسلام کیسے پھیلا. اگر معلوم تھا تو صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا. لیکن ایسے خبر مسلمان کے کان میں نہیں آتے اور میڈیا ایسے خبروں کو نہیں پیش کرتی. ٹی ویوں میں ایسے پیپر، ٹی ویوں میں ایسے ٹی ویوں میں ایسے اخبار شائع نہیں کرتے. مسلمان کے طرف سے اور بالخصوص علماء کے طرف سے کچھ ہو گیا عام کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والا مسلمان طبقہ ہی ہے. یاد رکھو، پوپ کو جب بٹھایا گیا، پوپ کو جب پوپ بنایا گیا، 4 شرطوں کے ساتھ اسے پوپ بنائے. پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام کے خلاف تو محنت کرے گا. دوسری شرط یہ ہے مسلمانوں کا تعلق علماء سے توڑے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ قرآن کو ختم کر کے فرقان الحق کو ریشو کرے گا. چوتھی شرط یہ ہے حج کے مجمع کو توڑے گا. یہ 4 شرطوں کو پورا کرنے کا جب پوپ وعدہ کیا تو اسے پوری عیسائی مل کر پوپ بنانے کے لیے تیار ہوئے. آج وہ اسلام کے خلاف آواز نکال رہا ہے، قرآن کو مٹا کر فرقان الحق ڈپلیکیٹ قرآن ریشو کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور عام مسلمانوں کا تعلق علماء سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حج کے مجمع کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے. چند دن پہلے اس نے اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، پیغمبر کی شان کے خلاف گستاخی کی. مسلمانوں کو نہیں معلوم، ساری دنیا کے مسلمان بھڑک گئے، اس کے خلاف آواز نکالے. تو بعد میں یہودیوں نے ایک پلان بنایا. اب پورے مسلمانوں کا دماغ پوپ کے خلاف اٹھا ہے. ان مسلمانوں کا دماغ پوپ سے ہٹا کر مسلمانوں کے علماء کے خلاف یوز کرنا ہے. اس لیے اس نے ایک جھوٹا اخبار ٹی وی اسٹار نیوز کے ذریعے سے پبلک کے سامنے پیش کر دیا. کیا مفتیاں پیسے لے کر فتویٰ دے رہی، مفتیاں پیسے لے کر فتویٰ دے رہے ہیں. فتویٰ کیا، کب پیسے لیے، دینے والا کیا بول کر دیا، لینے والا کیا بول کر لیا، معلوم کرے. آپ پیپر میں دکھا دے لے، ٹی وی میں آگا ہنکے پھاڑ کر دیکھ لیے. ارے مولوی صاحب بھی، دیوبند کے علماء بھی پیسے لے کر فتویٰ دیے. فتوے کا میٹر کیا، کب فتویٰ دیے، پیسے کب دیا، یہ ہاتھ سے فتویٰ دے کر کیا یہ ہاتھ سے پیسے لیے، آج فتویٰ دے کر کیا کل پیسے لیے. فتویٰ دینے والا یہ بول کر دیا کہ میں یہ فتوے کے پیسے دے رہا ہوں، یا پیسے لینے والے چھپا کر رکھ لیے. کچھ بھی نہیں معلوم. فتویٰ صحیح کا صحیح تھا، حلال کا حلال، حرام کا حرام فتویٰ نکلا. پھر پیسے کہیں کو بھی دیتی. تمہیں آ کر مجھے بولے کہ مولانا مزمل صاحب میرے حق میں فیصلہ کرو، میں تمہیں 50,000 روپے دیتوں. اس صورت میں ایک حرام کو حلال بنا کر دوسروں کے حق کو تمہارے طرف بتا کر پیسے لیا تو میں قصوروار. دیوبند کا فتویٰ پورے مولوی صاحبوں کا فتویٰ برابر تھا. تو اس صورت میں پھر کیا بات آئی فرق؟ 2 باتیں لے کر مسلمان ریشو کرنے لگے. کیا بول کر کے ایک فتویٰ آیا، کیا فتویٰ، ڈبل بیڈ میں سونا نہیں، پولیو ڈالنا نہیں. کئی کو بھی پولیو ڈالنا نہیں بول کر کئی کو بھی غلط فتویٰ دیے. ڈبل بیڈ میں کئی کو نہیں سونا. مولوی صاحب کے گھر میں ڈبل بیڈ ہے نا، ڈبل بیڈ ہے نا. ڈبل بیڈ کا مطلب یہ نہیں رہے مسلمان، جا کر سیکس فلم بنانے والوں سے پوچھ کے ڈبل بیڈ کیا معنی کیا ہے.
जाकर ब्लू फिल्म बनाने वालों से पूछ के डबल बेड का मतलब क्या है। आज जरूरत पड़ रही है, मैं तुझे बता रहा हूं, कोई मुसलमान मुझे सवाल न करे, मौलाना ऐसे गलीज बातें भी आप करते हैं। जरूरत पड़ रही है, उलमा की इज्जत का सवाल जहां आता है, हम अच्छे अच्छे तोपों का लिहाज नहीं रखते। डबल बेड का मतलब क्या मालूम? 2 बेड नहीं, 6 को 5 या 5.5 को 6 अड़ी का बेड नहीं है। एक मसला एक मौलवी साहब आकर पूछने लगे, हजरत एक मर्द बने को 2 जोरुआ रहे तो एक जोरू को इधर एक जोरू को इधर सुलाकर सो सकता क्या? बोले तो तब जाकर जवाब दिया तो ऐसा सोना जायज नहीं बोलकर। वो मसले को उठाकर मीडिया क्या पेश कर दी, डबल बेड में सोना नहीं, डबल बेड में सोना नहीं। डबल बेड में क्यों नहीं सोना? अरे हमारे पैगंबर हजरत आयशा के साथ सोते थे, हमारे पैगंबर हजरत खदीजा के साथ सोते थे। दारुल देवबंद के मुफ्ती को क्या दिमाग खराब हो गया कि डबल बेड के खिलाफ फतवा देने के लिए? नहीं, डबल बेड का मसला क्या, एक मर्द एक ही वक्त में 2 औरतों के साथ एक रात में जिंदगी गुजार सकता है कि नहीं गुजार सकता, इस मसले को कोड वर्ड में डबल बेड कहते हैं। उसके बारे में सवाल करे, जवाब उसके बारे में दिया गया। लेकिन मीडिया क्या खराब करी, पोलियो के बारे में क्या, अंग्रेज बड़ा चालबाज, बड़ा फितूर, बड़ा कमीना, उसे जानवरों का नाम भी पेश नहीं करते क्योंकि वो जानवरों से भी बदतर। पोलियो के बारे में कभी मुसलमान तहकीक करके बताया कि पोलियो की दवा क्या है, ये दवा कैसी बनाते हैं, इस दवा का इन्फेक्शन क्या है, इस दवा का रिएक्शन क्या है? कभी कोई बताए? खाली इतना बोला ले कि 2 खतरे अब डाला ले तो उन्हें जवान हो को पोलियो उसे नहीं मारता। डॉक्टर के बात पे भरोसा आगा की कुछ लोग आकर बताए कि नहीं, ये पोलियो की दवा में एक ऐसी दवा भी मिलाते हैं जो मर्द की मर्दानियत को खत्म करके बच्चे पैदा करने की तबीयत खत्म हो जाती है। क्यों? ऐसी दवाएं दुनिया के अंदर हैं। वो बच्चे को अभी से डालेंगे तो बच्चे के पेट के अंदर असर करती है वो दवा। 1-2 बच्चे के बाद वो बच्चे पैदा करने की थैली कमजोर हो जाती है। तो तब जाकर ये मसला पेश करे तो उलमा जवाब दिए कि अगर है ऐसी बात तो ये दवा इस्तेमाल करना जायज नहीं है और कोई गारंटी नहीं है। हमारा ईमान खुदा की जात पर है। तुम्हें पोलियो का ड्रॉप डालकर भी अल्लाह अगर किसी का मुकद्दर में पोलियो लिखे तो क्या पोलियो नहीं आएगा? नहीं हजरत मेरे बच्चे को अमिताभ बच्चन पोलियो डालिया सो आता नहीं बोलकर कौन भी बोलो। नहीं हजरत मेरे बच्चे को शाहरुख खान पोलियो डालिया सो आता नहीं मेरे बच्चे को बोलकर कौन भी बोलो। बीमारी का देने वाला अल्लाह ताला है। पैगंबरों को जब बीमारी देने पर आ गया तो अल्लाह ताला पैगंबरों को दिया तो ये पोलियो को से हिसाब की दवा, तब जाकर मसले आए। उलमा बेवकूफ नहीं। अगर पैसे लेकर फतवा अगर दारुल देवबंद को देना होता, कमीनो, ये हिंदुस्तान तुम्हारे हाथ में नहीं अंग्रेजों के हाथ में होता। ये हिंदुस्तान तुम्हारे हाथ में नहीं अंग्रेजों के हाथ में होता। पैसों से बिकने वाली जात का नाम उलमा नहीं है। पैसों के बिकाऊ माल का नाम उलमा नहीं है। टीवी पे भरोसा न करो। खुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि टीवी पे भरोसा न करो। इस्लाम को, उलमा को, कुरान को, हदीस को बदनाम करने की साजिशें करते हैं। इसलिए अगर कोई मसला समझ में नहीं आता, उलमा के खिलाफ कोई प्रोपगंडा मीडिया के तरीके से होता है, आपका फर्ज बनता है कि आकर किसी एक अच्छे अल्लाह वालों के पास आकर पूछे कि हजरत ऐसा दिख रहा है, इसे क्या करना, इसकी हकीकत क्या, बोलकर पहले पूछो। इसके बजाय रे मौलवी साहब से क्या भी पूछो न को बा बिग्गे मौलवी साहब, क्या भी बिगड़ता नहीं मौलवी साहब का, बिगड़ता तो तेरा भी नहीं, तेरे ईमान का बिगड़ता सो। खुदा ना खास्ता तेरे ईमान का बिगड़ गया तो सबसे बड़ा नुकसान क्या बोले तो तेरे बच्चे हराम के पैदा होंगे। इसलिए जबान को कंट्रोल में रख। अंबिया के खिलाफ बोलना कितना गुनाह है कि उतना गुनाह उलमा के खिलाफ बोलना भी है। इसलिए भाई मेरे, ये अंग्रेजों की साजिश, ईसाइयों की साजिश, यहूदियों की साजिश समझ में नहीं आता। सही मसला देकर भी पैसे क्यों देते हैं? मदरसे को आते हैं लोग, चंदा देते हैं, मदरसे को आते हैं लोग, पैसा देते हैं। मैं भी बैठता हूं, दूसरे उलमा भी बैठते हैं, मदरसे का चंदा रमजान मुबारक में वसूल करते हैं। एक मर्तबा उठाकर स्टार न्यूज वाले फोटो बता दलकर
آج کیمرے میں کیا نہیں ہوتا بول کر, کیمرے میں کیا جی نہیں ہوتا. کس کے مرد بنے کے چہرے کو کاٹ ڈال کو میری فوٹو لگا کو ایک بہت بڑا فلم کا پوسٹر بھی لگا سکتے ہیں. اتنی کیپیسٹی کمپیوٹر کا آ گئی ہے. آگے معلوم, میں پکچر میں ایکٹنگ نہیں کرتا بھی, شاہ رخ خان کی فوٹو کاٹ ڈال کو مزمل صاحب کی فوٹو لگا کو پکچر بھی بناتا ہے کمپیوٹر. اگر خدا نہ خواستہ کیا ایسا آگا تو کیا تمہیں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا حضرت تمہیں پکچر میں کب حضرت شوٹنگ کرے؟ آ کو پوچھ کو میرے پاس سے قسم لے کو, اگر خدا نہ خواستہ ایسی غلطی میں کرا تو میرے پیچھے نماز پڑھو نو کو. دو کمپیوٹر پر بھی, ٹی وی پر بھی, میڈیا پر بھی, رپورٹروں پر بھی تمہیں بھروسہ کرتا کو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بولے تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہوا؟ آج اسلام کے خلاف کام ہوتے ہیں, اس لیے سنبھل کر چلنا چاہیے. کبھی علماء کے عقیدوں کو اپنے دل سے مت نکالو, اہمیت مت نکالو. الزام ہے, آج تک اس کی رپورٹ اور اس کا ثبوت اگر کوئی ایسا کر رہا ہے. اور ایک دوسری بات کیا بولے تو, ایک چاول کا موٹا لیے تو ایک دو کنکر تو ضرور نکلتے, سوچ نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ ایک دو کنکر نکل گئے تو کون تمہیں موٹا جا کو واپس کرتا؟ کیا جی دیا سو 50 کلو میں 10 کنکر نکل گئے نا جی, کون تمہیں موٹا واپس کرا؟ ویسے علماء کے ہزاروں کی جماعت میں ایک دو مولوی اگر بک گیا تو پورے مولوی صاحبوں کو خراب بولو نو کو. کی بولے تو ایک انسان گھر کے اندر پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا کہتے, ایک مولوی پیدا ہوا تو اس کے ساتھ 10 شیطانہ پیدا ہوتے. سو تمہیں ایک شیطان سے مقابلہ کرنا, ہمیں 10 شیطانہ سے مقابلہ کر کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. سو اللہ تعالیٰ جسے بچا لیا, کوئی گرفتار ہو گیا تو ہو گیا. ویسے ہزاروں لاکھوں علماء کی جماعت میں کوئی ایک مفتی اگر بک گیا تو پورے مفتیوں کو گالی دینا یہ حماقت ہے, یہ کمزرفی ہے. یہ ایک بک گیا. آج کیا نہیں ہو رہے, ڈپلیکیٹ دفتر بنا کر نکاح پڑھا لے کر پھر رہی مولوی صاحب, مسجد کا دفتر نہیں, کمار پیٹ میں جا کو ڈپلیکیٹ دفتر لے لے کو, محبت کرے سو, سیکنڈ شادی کر رہی سو, ان کے نکاح پڑھا لے کر ڈپلیکیٹ دفتر بانٹ لے کر پھر رہی. اس کی وجہ سے کیا پورے مولوی صاحب بدنام ہو جائیں گے؟ نہیں. اس لیے جو غلط ہے. اگر کسی مفتی کے بارے میں ایسا آ گیا تو پورے علماء مل کر سخت سے سخت قدم اٹھانے کا وعدہ کیے ہیں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ علماء کے خلاف زبان کھولنے سے بچنا ہے, ورنہ اعمال غارت ہو جائیں گے, ایمان تباہ ہو جائے گا. برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی, میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مسئلہ پوچھنے آئی, رحمت کا اظہار کرنا تھا, تم تو اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہو, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی وقت پہ نماز نہ پڑھتا اور رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا, اس زانیہ اور اس قاتلہ سے بھی زیادہ مردود ہے. اس لیے روزوں کی پابندی کرو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, چاند جب دکھے گا اس وقت سے رمضان ہمارے گھروں کے اندر آ جائے گا, زندگیوں میں آ جائے گا. پورے جوش کے ساتھ پورے روزے بھی رکھو, تراویح بھی پڑھو. تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ دین کے بعد آئے گی, دین کی بات بھی سنو, مسئلے مسائل پیش کریں گے, مسئلے مسائل بھی سنو. سونا ہی تو ہے پوری زندگی, اور مرنے کے بعد سونے کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں ہے. وہاں نہ نماز, وہاں نہ روزہ, وہاں نہ کچھ نہ کدھر, پورے قیامت تک سونا ہی ہے. لیکن عمل کرنے کا زمانہ ہے, شوق سے عمل کرو. اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, رمضان تک ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ جب شعبان کا چاند دکھتا تو اے الہ العالمین, شعبان اور رجب کا چاند دکھتا تھا, رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنا, اور رمضان میں ہمارے عمروں میں برکت عطا فرما. آپ کو بھی یہی دعا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کا چندہ آپ حضرات کے تعاون سے بہت سارا کام چل رہا ہے. تمام نوجوانوں سے, مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ضرور مسجد کے لیے تعاون فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دینے کو, ہمارے دلانے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.